الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے احباب۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر ہیں صدیق لیٹے ہوئے، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار
شب اسرات دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں، جناب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ ویسے اگر دروازہ بند کر دیتا جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ بیٹا کر دے اس میں۔ گرامی قدر حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے دے نال چند چیزاں جناب دے سامنے بیان کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ آج دے اس جمعۃ المبارک دی خوبصورت نشست کے اندر بھی انشاءاللہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے دے نال چند چیزاں جناب دے گوشت گزار کرانگا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے اتے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے اور او صحابی نے جنہوں اللہ دے قرآن نے بھی مصطفیٰ دا صحابی کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضور دے صحابی نے جنہوں اللہ نے قرآن اندر حضور دا صحابی کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت دا منکر ہوئے، آکے جی میں ابو بکر صدیق نو صحابی نہیں ماندا، او بندہ دارہ اسلام تو خارج ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے جنہ دے متعلق اللہ فرماتا ہے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اس نے اپنے صحابی سے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی صحابیت قرآن تو ثابت۔ تو جڑا بندہ قرآن دا منکر ہوئے دسو مسلمان ہو سکتا ہے؟ بھائی بولیت صحیح طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اے پچھلے دنوں دے اندر ایک یوٹیوب دے ہوتے کوئی حسن اللہ یاری نام دا ایک ذاکر ہے، وہ بکواس کر رہا سی، وہ آندہ سی تسی حضرت ابو بکر تے عمر دا پہلے اسلام مسلمان ہونا ثابت کرو معاذ اللہ۔ میں کہ تینوں انہاں دا اسلام نظر ہی نہیں آیا جنہ دی شان وچ اللہ قرآن دی آیتاں نازل فرما رہا ہے؟ تینوں اجے انہاں دے ایمان تے شک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ سب تو پہلے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا جی، ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے نال جی، ماشاءاللہ۔ اینا بزرگانو دسو کہ اے دروازہ بندے سائیڈ والے دروازے کھلے۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل حاضر ہوئے، آ کے سلام پیش کیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا جبریل کی سنیا لے کے آیا میرے خالق تے مالک دا۔
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اللہ دا تواڈے ول نالے تے سلام لے کے آیا نالے او دا تواڈے ول پیغام لے کے آیا. اللہ اکبر. کی ہے خالق دا پیغام؟ فرمایا سونے اللہ فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا او جڑا صدق نو لے کے آیا ہے تے او جن نے آندیاں تصدیق کیتی ہے. فرمایا اولئک هم المتقون. فرمایا یہ سارے ہی متقی نے، یہ سارے ہی پرہیزگار نے، متقی نے. یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ دا کلام لے کے آئے، دین لے کے آئے، جننے بھی مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھے ہے انہیں مصطفیٰ کریم دی تصدیق کیتی ہے. میں کی عرض کیتا جی؟ جنہیں بھی حضور دا کلمہ پڑھے ہے انہیں حضور دی تصدیق کیتی ہے کہ یا رسول اللہ تسی جو لے کے آئے ہو سچ لے کے آئے ہو، حق لے کے آئے ہو. حضور دے سارے صحابہ صدیق نے. میں کی عرض کیتا حضور دے سارے صحابہ صدیق نے، پر جدا اسی اج ذکر کرنا تے بیٹھے ہیں او صدیق اکبر نے. او کی نے جی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس آیت دی تفسیر دے اندر مفسرین کرام نے لکھیا، فرماندے نے والذی جاء بالصدق، او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی. صدق دے متعلق بھی مفسرین نے کچھ اقوال بیان فرمائے. فرماندے نے صدق دا معنی ایک ایوے قرآن، ایک معنی دین، یعنی او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی. او ذات کیڑی ہے جڑی صدق نو لے کے آئی ہے یعنی قرآن نو لے کے آئی ہے؟ او دا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ. سب آکھا دے ادھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وصدق بہ، او جنہیں او دی تصدیق کی تھی. مفسرین کرام نے اس کے حوالے دے نال تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے بھی نقش بندیاں دے ایک عظیم رہنما ہوئے ہیں. آپ نے اور تفسیر ابن عباس اندر اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر، امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور اندر، اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر اندر، اور امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر بغوی دے اندر، امام خازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خازم دے اندر، امام تبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر تبری اندر، علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی دے اندر، السراج المنیر دے اندر حضرت علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تفسیر صفت التفاسیر دے اندر، اور تفسیر ارائس البیان دے اندر، اور تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ. اے جنیاں کتاباں دے میں نام لے نے انہاں سارے نے لکھیا آندے نے والذی جاء بالصدق رسول اللہ. او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی ہے او دا نام محمد مصطفیٰ ہے. وصدق بہ ابو بکرن، تے جنہیں آندیاں تصدیق کیتی ہے او دا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اے جنہیں میں نام لے نے کتاباں دے اے ساڑے سن اہل سنت و جماعت. ہن جڑے اج کل مندے ہی نہیں نا انہاں ہستیاں نو، انہاں دے مولویاں نے بھی اس بات نو لکھیا. کتاب دا نام ہے تفسیر مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان. لکھن والے دا نام ہے علامہ تبرسی. جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 65 ہے، تہران دا چھاپا ہے. او دے اتے کی لکھ دے آندہ ہے الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکرن. الفضل ما شاہدت بہ العادہ، آندے نے فضیلت ہوئے جنہوں دشمن بھی مننے، جنہوں دشمن بھی تسلیم کرے. اہل تشیع معتبر ترین نام علامہ تبرسی او بھی لکھ دے آندہ او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی ہے او دا نام محمد مصطفیٰ ہے.
تے جنہیں آندیاں سب تو پہلے تصدیق کی تھی او دا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اے دے ہوتے ایک اور میں تواڈے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہنا کہ وصدق بہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تفسیر مدارک دے اندر امام نصفی رحمت اللہ علیہ، تفسیر سمرقندی دے اندر فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، تفسیر تبری دے اندر علامہ امام جریر تبری رحمت اللہ علیہ، الصواعق المحرقہ دے اندر امام ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ علیہ، آپ اس روایت لے کے آئے، فرماندے نے ان علی، مولا علی دے ناتے ویسے سبحان اللہ بن دی ہے تو اڑی مردی ویسے، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ والذی صدق بہ ابو بکر الصدیق او کما قال۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماندے نے او لوگو او ذات جڑی صدق نو لے کے آئی ہے نا او دا نام ہے محمد مصطفیٰ، تے جنہیں آندیاں تصدیق کی تھی ہے او دا نام ہے ابو بکر صدیق۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ ماشاءاللہ، سارے ذرا جواب دینا ایک باری، پھر بولیے ذرا کون کہہ رہے ہیں جی؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ایک اور روایت سماعت کرنا، اس نو علامہ متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز العمال جلد 12 صفحہ 224 تے، ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 81 تے، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 تے لکھیا ان ابی یحییٰ قال سمیت علیاً علی المنبر یقول ان اللہ عز وجل سما ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا او کما قال۔ حضرت جناب ابو یحییٰ فرماندے نے آندے نے میں اپنے اینا کناں نال سنے ہیں مولا علی شیر خدا منبر تے بہ کے فرما رہے سن کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابو بکر دا نام جڑا نا صدیق اے مصطفیٰ دی زبان وچوں خود کہلوایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر دا نام صدیق مصطفیٰ دی زبان چکڑوا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سننا ترا مسند ابو یعلا دے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 120، تاریخ مدینہ دمشق جلد 3 صفحہ نمبر 203، اللالی المصنوعہ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے جلد 1 صفحہ 271، مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی نے جلد 9 صفحہ نمبر 4 تے لکھیا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت فیہا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اورجا بی الی السماء، حضور فرماندے نے جدو مینوں آسمانہ وال لے جایا گیا ہے نا معراج دی رات جدو آسمانہ وال لے جایا گیا آقا فرماندے نے فما مررت بسماء الا وجدت فیہا اسمی محمد الرسول اللہ۔ آقا فرماندے نے میں جڑے آسمان تے بھی گیا نا فرمایا کوئی آسمان ایسا نہیں ویکھیا جتھے میرا نام نہ لکھیا ہوئے۔ فرمایا میں جس آسمان تے بھی گیا نا فرمایا ہر آسمان تے میرا نام لکھیا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ آقا صرف تو آڈا ہی لکھے ہے، جڑے نہیں بولے اللہ انہوں نے بولنے دی توفیق عطا فرمائے جی ذرا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جڑے آسمان تے بھی گیا ہاں آقا فرماندے نے فما مررت بسمائن الا وجدت فیہا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی۔ فرمایا ہر آسمان تے میرا نام لکھیا سی تے میرے نام دے پیچھے میرے یار ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہوا۔ فرمایا میرے نام دے پیچھے
ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا مولا علی شیر خدا بھی فرما دینے کہ جناب ابو بکر دا نام جڑا صدیق ہے، اے اللہ نے مصطفیٰ دی زبان تو کہلوایا ہوئے کہ میرے نبی بھی ارشاد فرما دینے، آقا کریم فرما دینے، سرکار فرما دینے، میں آسمانات گیا ہوا، ہر آسمان تے میرے نا دے پیچھے میرے یار ابو بکر دا نا صدیق لکھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نام دے پیچھے ابو بکر دا نام لکھیا، صدیق، ابو بکر صدیق۔ لو جی ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے، الحاوی الفتاوی دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ اس روایت نو لے کے جلد 2 صفحہ 51 دیتے، آپ فرماندے نے حضرت سیدنا حذیفہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی، آپ فرماندے نے سانع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعامن ودعا اصحابہ، فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے صحابہ دی دعوت کی تھی، کن نے؟ حضور نے۔ کنہ دی دعوت کی تھی؟ صحابہ اکرام نے۔ صحابہ تے حضور دی کر دے ہی سن، حضور نے فرمایا آج بھئی میرے آل بھی آؤ، اور اے دعوت کرنا سنت ہے کہ دعوت تے جانا اے بھی مصطفیٰ کریم دی سنت مبارک ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمایا ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 5 حق نے، انہاں وچوں ایک حق اے وے کہ جدو کوئی مسلمان کسی دی دعوت کرے تے او مسلمانوں دی دعوت نو قبول کرے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ دی دعوت کی تھی، فرماندے نے صحابہ اکرام آئے، جدو آئے نا لو جی جملے سنے آج، فرماندے نے فَأَطْعَمَهُمْ بِيَدِهِ لُقْمَةً لُقْمَةً، سرکار نے اپنے صحابہ نو بٹھا کے نا دسترخوان تے آقا نے فرمایا غلامو آج میں تانوں اپنے ہتھاں نال کھوانا ہے، آئے آئے آج میں تانوں اپنے ہاتھ نال کھلاواں۔ فرماندے نے فَأَطْعَمَهُمْ، سرکار نے انہاں نو کھوایا بِيَدِهِ اپنے ہاتھ نال، کیویں؟ لقمتن لقمہ، ایک ایک لقمہ، حضور نے سارے ایک ایک لقمہ عطا فرمایا۔ ایک صحابیت کا دن حضور تسی رہن دیو جناب اسی آپا ہی لے لینے، تے میرے نبی نے کی فرمایا قال سید القوم خادمہم، فرمایا جڑا قوم دا بادشاہ ہوندا ہے نا قوم دا خادم ہوندا ہے، اوئے اللہ اکبر، سید القوم خادمہم۔ آج کل تے معاملہ ڈسٹرب ہو گیا نا جی، الٹ ہو گیا سارا، پر سرکار نے فرمایا جڑا قوم دا بادشاہ ہوئے نا وہ قوم دا خادم ہوندا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے رہو، سرکار لقمہ لقمہ کھلاندے رہے۔ فرماندے نے جدوں ابو بکر صدیق دی واری آئی نا سارے نو ایک ایک لقمہ، پر جدو ابو بکر دی واری آئی نا حدیث پاک دے الفاظ نے امام سیوطی لکھ دینے، فرماندے نے وَأَطْعَمَ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ ثلاث لقمٍ، سارے نو ایک ایک لقمہ کھوایا، پر جدو اپنے یار صدیق دی واری آئی تے میرے نبی نے انہوں نے 3 لقمے کھوائے، اللہ 3 لقمے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے کھلائے۔ جدو حضور نے 3 لقمے کھوائے تو نبی پاک دے چچا حضرت عباس کول بیٹھے سن، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اے کی گل ہوئی، سانوں ایک ایک تے ابو بکر نو 3، اللہ اکبر، حضور دے چاچا جی سن، یا رسول اللہ سانوں سارے نو ایک ایک تے ابو بکر نو 3 لقمے کھوائے نے، اے دی وجہ کی ہے؟ ہن میرے نبی نے جدو اپنے چاچے دا جملہ سنیا فرمایا اے میرے چاچا سن دڑا، میں ابو بکر نو 3 کیوں کھوائے؟ اللہ اکبر۔ جی آقا حکم فرماؤ، میرے کریم نبی علیہ السلام فرمایا فقال لما اطعمتہ اول لقمہ، سرکار نے فرمایا اے میرے چچا عباس جدو میں اپنے یار ابو بکر دے منہ وچ پہلا لقمہ رکھی آئے نا قال جبریلو ہنیاں لکا یا عتیق، فرمایا جدو میں ابو بکر دے منہ وچ پہلا لقمہ رکھیا ہے کہ جناب جبریل بولے، جبریل کہندے نے اے ابو بکر تینوں مبارک ہووے، اے عتیق تینوں مبارک ہووے، اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ نال تیرے منہ وچ لقمہ رکھ چھڑیا ہے۔
آقا فرماندے نے جدو جبریل نے آکھیا ہنیّن لکا یا عتیق، اے عتیق تینوں مبارک ہوئے، سرکار فرماندے نے جدو جبریل نے میرے یار ابو بکر نو مبارک دیتی ہے نا، میں ایک لقمہ پھر منہ وچ رکھیا ہے، آقا فرماندے نے جدو میں دوسرا لقمہ ابو بکر دے منہ وچ رکھیا ہے نا، فقال میکائیل ہنیّن لکا یا رفیق، آقا فرماندے نے جدو میں دوجا لقمہ ابو بکر دے منہ وچ رکھیا ہے تے پھر میکائیل بولیا آدھے اے رفیق تینوں مبارک ہوئے، اللہ دے نبی نے تیرے منہ وچ اپنے ہاتھ نہ لقمہ رکھ چھڑیا ہے۔ آقا فرماندے نے جدو دوجے لقمے دیواری میکائیل بولیا ہے، آقا فرماندے نے میں کیا ہون ایک لقمہ ہور رکھنا، ہون وینا ہون انہوں مبارک کون دیندہ ہے؟ پہلے جبریل مبارک دیتی ہے، پھر میکائیل مبارک دیتی ہے، آقا فرماندے نے میں آکھیا میں وینا وا ہون انہوں مبارک کون دیندہ ہے؟ آقا فرماندے نے میرے چچا عباس جدو میں تیسرا لقمہ کھلایا ہے نا، فرمایا جبریل نہیں بولیا، میکائیل نہیں بولیا، اسرافیل نہیں بولیا، اسرائیل نہیں بولیا، سرسائیل نہیں بولیا، آقا پھر کنے مبارک دیتی ہے؟ آقا فرماندے نے قال لہو رب العزت ہنیّن لکا یا صدیق، فرمایا پھر جبریل میکائیل نہیں بولیا، پھر رب العزت نے اعلان کیتا ہے اے صدیق تینوں مبارک ہوئے، میرا نبی تینوں ہاتھ نہ لکھوا رہا ہے۔ پہلے جبریل آکھیا پھر میکائیل آکھیا، سرکار فرماندے نے پھر رب العزت نے خود آکھیا ہنیّن لکا یا صدیق۔ گرامی قدرات پھر میں کہہ سکنا نا شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ سارے ایک باری پڑھ سکتے تھے، آنکھوں ذرا شان صدیق اکبر پہ قربان میں، آنکھوں ذرا شان رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیا مقام کیا عظمت۔ علامہ صفوری نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، فرماندے نے ایک دن جنت دے اندر نا شجر طوبہ دے تھلے فرشتیاں دی میٹنگ ہوئی۔ کتھے جی؟ جنت اندر۔ کتھے؟ جنہیں جانا ایک باری آکے ہنا لوے ہاں ماشاءاللہ ہون سارے بولنگے۔ کتھے؟ جنت اندر۔ جنت اندر ایک بوٹا ہے شجر طوبہ انہوں کیا جاندہ ہے؟ سرکار فرماندے او شجر طوبہ دے تھلے فرشتے کٹھے ہوئے، انہاں دی میٹنگ ہوئی۔ انہاں فرشتیاں وچوں ایک فرشتے نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا۔ ساڑی بھی خواہش ہوندی نا، ہر بندے دی ایک خواہش ہوندی، میری تو خواہش ہے اللہ کرے میں ہر مہینے مدینہ جاندہ رہا۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی، میری ہے خواہش ہے، میری ہے خواہش۔ وہ فرشتہ ایک کہندہ ہے بھئی میری بھی ایک خواہش ہے۔ انہاں کہا بھی تیری کی خواہش ہے؟ فرشتہ کہندہ ہے میری خواہش ہے وے کہ اللہ تعالیٰ مینوں 1000 سال دی مولت دے وے تے 1000 پرندیاں دے مینوں پر بھی دے وے۔ فرشتیاں دے 1000 فرشتیاں دے مینوں پر دے وے تے 1000 فرشتیاں دی طاقت بھی مینوں دے وے تے میں جنت وچ اڈاں، جنت وچ اڈاں۔ انہاں کہا 1000 فرشتیاں دے پر، 1000 سال دی مولت، 1000 فرشتیاں دی طاقت تے اے سارا کچھ لے کے جنت وچ تو اڈ کے کرنا کی ہے؟
آندا میں رب دی جنت ویکھنی ہے کڈی کو وڈی ہے میں جنت ویکھنی ہے رب نے کڈی کو وڈی بنائی جدو فرشتے نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیتا نا اللہ نے فرمایا فرشتہ ٹھیک ہے تینوں 1000 فرشتیاں دی طاقت بھی دیتی 1000 فرشتیاں دے تینوں پر بھی دیتے تے 1000 سال دی مہلت بھی دیتی لے اڈ پھر سرکار فرماندے نے 1000 سال تک فرشتہ جنت پرواز کردا رہا اڑدا رہا اڑدا رہا اڑدا رہا 1000 سال تو بعد جدو بیٹھا نہ تھلے کہندا یا اللہ اینی کو مہلت ہور دے وے نا اجے میں اینڈ تے پہنچیا نہیں اینی کو مہلت ہور دے اینے فرشتیاں دی طاقت اینے فرشتیاں دے پر دے ایک باری پھر مہلت دے اللہ نے پھر 1000 سال تک مہلت دیتی پھر جنت وچ پرواز کیتی 1000 سال تک پھر اڑدا رہا 1000 سال تو بعد پھر جدو بیٹھا نا اللہ نے فرمایا کوئی ہور تمنا آئی آندا یا اللہ اجے جنت توڑ نہیں میں پہنچیا اینڈ تک نہیں گیا اینی کو مہلت ایک باری پھر دے دے کی کہندا یا اللہ اینی ایک باری مہلت پھر دے دے سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر 1000 فرشتے دی طاقت دیتی 1000 فرشتیاں دے پر دیتے 1000 سال دی مہلت پھر دیتی پھر 1000 سال تک جنت پرواز کردا رہا جدو 1000 سال مکیا ہے نا ایک جنت دے محل دے دروازے اگا جدو رکیا بیٹھا بے کے سوچ دائی سی پیا اچانک محل دا دروازہ کھلیا ہے وچو ایک حور باہر نکلی آندھی یہ فرشتہ کی گل ہے بڑا پریشان بیٹھا ہے جنت تے انج دی جگہ ہی نہیں جتھے بندہ پریشان ہو جائے جنت دے خوشی دا مقام ہے تو ایتھے کا دے لئی پریشان ہے آکھن لگا اے جنت دی حور میں اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی سی کہ مالک 1000 سال دی مہلت دے وے 1000 فرشتیاں دے پر بھی دے وے 1000 فرشتیاں دی طاقت بھی دے وے تے جنت دی اندر میں پرواز کراں میں جنت نو ناپنا چاہنا وا کہ جنت کڈی کو وڈی ہے حور نے آکھیا پھر آندا 1000 سال بھی گزریا پھر دوسرا 1000 سال بھی گزریا ہن 3000 سال ہو گئے نے تے میں تھک کے ایتھے بہ گیا وا تے مینوں سمجھ نہیں آئی ہجے پتہ نہیں اگے کڈی کو وڈی جنت ہے جدو حور نے اس فرشتے دا جملہ سنیا ہے نا حور آکھن لگی او فرشتیا کیڑیاں سوچاں وچ پیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جڑی جنت ابو بکر صدیق نو دینی ہے نا او دے 10,000 حصے نے تو 3,000 سال دے اندر ہجے تے ایک حصے نو بھی عبور نہیں کر سکے باقی جنت کی ہائے 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 یا رسول حیدری حق پھر میں تے ایسے باتیاں نہ ہونا اندھے کو نظر آئے گی کیا عظمت صدیق جنہ ساری زندگی پٹ پٹ کے سینے پٹ چھڑنے انہوں نے کی پتہ ہوئے صدیق اکبر دی شاندہ کی ہے اندھے کو نظر آئے گی کیا عظمت صدیق اندھے کو نظر آئے گی کیا عظمت صدیق سب اہل نظر جانتے ہیں رفعت صدیق سب اہل نظر جانتے ہیں رفعت صدیق کیا عظمت ہے کیا شان ہے آؤ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا ان جابر بن عبداللہ
قال قال رسول اللہ یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر فقال له بعض اصحابہ یا رسول اللہ وما الرضوان الاکبر قال یتجلی اللہ لعباده المؤمنین یوم القیامت عاما ولأبی بکر الصدیق خاصا او کما قال علیہ السلام۔ جناب جابر بن عبداللہ فرمانے نے آندھنے ایک دن نبی پاک نے ابو بکر نو فرمایا اے میرے غلام ابو بکر اللہ تینو رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر، اے میرے غلام ابو بکر اللہ تینو رضوان اکبر دے گا، اللہ تینو رضوان اکبر عطا کرے گا۔ جدو آقا کریم نے جملہ فرمایا قال لہو بعض اصحابہ، بعض صحابہ نے سرکار دی بارگاہ چرد کی تھی سونیاں یا رسول اللہ وما الرضوان الاکبر، سونیاں اساج پہلی واری سنیا ہے رضوان اکبر کیڑی شے دا نام ہے؟ تسی فرما رہے ہو نا اے ابو بکر اللہ تینو رضوان اکبر عطا کرے گا، آقا درہ اے تے دسو نا رضوان اکبر کیڑی شے دا نام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال یتجلی اللہ لعباده المؤمنین یوم القیامت عاما ولأبی بکر الصدیق خاصا۔ فرمایا غلامو جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا سارے مومنانو اللہ اپنی ایک تجلی کرائے گا، صدیق کلے نو اپنی ایک تجلی کرائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اجے بندے نو سمجھ نہیں آئی صدیق کے سستی دا نام ہے۔ فرمایا سارے ایمان والے نو اللہ ایک تجلی کرائے گا، ابو بکر نو اپنی خاص تجلی کرائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے؟ سنو ذرا حدیث پاک، تاریخ مدینہ دمشق دے اندر امام خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ 24 جلدہ اندر کتاب ہے تاریخ بغداد۔ میں اس جنے دی قبر تے بھی حاضری دیتی جی، امام خطیب بغدادی رحمت اللہ، انہاں دی بغداد شریف اندر قبر ہے، حضرت بغداد شریف حضرت ابو بکر شبلی دے قدمہ وچ انہاں دا مزار شریف ہے، قریب تھوڑے جا فاصلے دے ہوتے ہی حضرت سیدنا بشر حافی دا مزار ہے، وہ دے اگلی سائڈ دے ہوتے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی دا مزار، تے انہاں دے قدمہ دے وچ انہاں دی قبر مبارک ہے۔ حضرت سیدنا خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے جدو مکے گئے نا تے مکے جا کے جدو زمزم پیتا تے اندر یا اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے زمزم پیندیاں جڑی دعا کرو نا وہ قبول ہوندی ہے، تے یا اللہ میری تیری بارگاہ چ دعا اے وے یا اللہ جدو میں مرانا تے میری قبر ابو بکر شبلی دے قدماں وچ بنائیں۔ اس کتاب حدیث پاک لکھ دیں۔ لو جی سننا ذرا، ہو سکتا ہے کسی نے یہ پہلی باری ہی سننی ہوئے روایت، ہو سکتا ہے سنی بھی ہوئے کسی پر سننا ذرا، الفاظ سننا ذرا۔ ان عمران بن حسین قال سمیت حذیفہ بن الیمان قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل به ومن رآ ابا بکر الصدیق فی المنام فقد رآہ فإن الشیطان لا يتمثل به او کما قال علیہ السلام۔ جناب عمران بن حسین کہنے نے آندے نے میں اپنے کنہ نال جناب حذیفہ بن یمان دی زبانی چوں سنے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کہنے نے سمیت رسول اللہ، آندے نے میں اللہ دے نبی دی زبانی چوں سنے ہیں۔ آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، سرکار نے فرمایا جس بندے نے خواب وچ مینوں ویکھیا ہے اونے مینوں ہی ویکھیا ہے۔
جنہیں خواب چ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ فرمایا اس واسطے کہ شیطان میری مثل کدی نہیں بن سکدا شیطان کدی میری مثل نہیں بن سکدا اگلا جملہ سننا سرکار دا فرمایا وَمَنْ رَآ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ تے فرمایا جس بندے نے میرے یار ابو بکر نو خواب چ ویکھیا ہے فرمایا انہیں ابو بکر نو ہی ویکھیا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ فرمایا یاد رکھنا شیطان میرے یار صدیق دی شکل چ بھی کدی نہیں دے آ سکدا فرمایا شیطان میرے یار صدیق دی صورت چ نہیں آ سکدا او جدے غلامہ دی صورت شیطان نہیں آ سکدا اللہ لو جی ایک حدیث پاک ہور بھی ہوندی سنا دیا سبحان اللہ فرمائیے حضرت پیار دے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق کے چسن لکھیا مجمع الزوائد اندر امام حیثمی علیہ الرحمن اس روایت نے لکھیا انوار الصدیق کے روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور دے چچا دے بیٹے اے او حضور دے غلام نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں پھڑ کے جو سینے نہ لاگے نا حضرت عبداللہ نو تے کیا یا اللہ اے عبداللہ میرے چاچے عباس دا پتر ہے یا اللہ انہوں علم و حکمت عطا فرما دے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما دے حرمانے نے ایک دن میری نظران ایک عجیب مندر تکیا اے عبداللہ ابن عباس کی ویکھیا سجے آنے نے کہ پانی دا تلاب سی نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال اس پانی دے تلاب اتے کھڑے نے ہن میرے وال ویکھیا جے تے گل سمجھا سکنا فرماندے نے پانی دا تلاب سی سرکار تلاب دے کنارے تے کھڑے نے فرماندے نے کچھ صحابہ ایس نکر تے کھڑے نے کچھ صحابہ اس نکر دے کھڑے نے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہونے انج کرو ایدر والا بندہ پانی وچ چھال مارے تے تیر دیا ہویا ادھر جائے ادھر والا بندہ پانی وچ چھال مارے تے تیر دیا ہویا اس بندے والا ہے فرمایا ہر بندہ پانی وچ چھال مارے تے تیر دیا ہویا ہر بندہ اپنے یار وال چلا جائے عبداللہ ابن عباس کہنے نے میں ویکھیا ہر صحابی نے پانی وچ تیرنا شروع کیتا آندے نے ہونا ادھر جناب صدیق اکبر کھلوتے سن ایدر نبیاں دے امام کھڑے نے باقی سارے پانی وچ چلے گئے فرماندے نے جدو نبی پاک نے ویکھیا سب صحابہ پانی وچ اتر گئے نے آخر ادھر میرے نبی پانی وچ اترے نے ادھر صدیق اکبر اترے نے میرے نبی بھی پانی وچ تیر دے جا رہے نے ادھر صدیق اکبر تیر دے ہوئے آ رہے نے فرماندے نے جدو سینٹر وچ آئے نے نا میرے نبی نے جدو ابو بکر نو ویکھیا ہے کہ ویکھ دیا میرے نبی نے انج اپنے بازو کھول دیتے وَآنَقَهُ میرے نبی نے ابو بکر نو اپنے جبھے وچ لیا ہے کہ جبھے وچ لے کے فرمایا میرے غلاموں سن لو لو کنتو متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی او لوگو اگر دنیا ہوتے میں کسے نو اپنا خلیل بنا دا تے اپنے یار صدیق نو بنا دا سا فرمایا لیکن سن لو فرمایا ابو بکر تے میرا یار تے جگری یار ہے فرمایا ابو بکر تے میرا جگری یار ہے ایک حدیث پاک ہور سناوا آنکھو ذرا پیار نہ سبحان اللہ امام ابن عساکر اس حدیث پاک نو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ بھی لکھیا ہے عبداللہ ابن عباس فرمانے نے گلی دن نکر تے سرکار کھڑے سن کول مولا علی بھی کھڑے سن بولیے سارے بولیے در ایک باری سبحان اللہ سرکار کھڑے نے نال مولا علی شیر خدا کھڑے نے عبداللہ ابن عباس کہنے نے میں بھی کول کھلوتا آیا سا آنے جو میں سامنے ویکھیا ابو بکر صدیق آ گئے ویسے کیسا ہو سہانا ویلا ہے گا یار مدینے دی گلی تے جدو مصطفیٰ بھی کھڑے ہونگے مولا علی بھی کھڑے ہونگے عبداللہ ابن عباس بھی تے سامنے صدیق اکبر آ گئے ہونگے ان ہویا کی
فرماندے نے جدو صدیق اکبر آئے کہندے نے اے منظر میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے جدو جناب صدیق آئے سرکار دے کول تے میرے نبی نے جلدی نال انج اپنے ہاتھ اگے کیتے آئے ہائے ہاں حدیث پاک دے الفاظ نے سرکار نے ہاتھ اگے کیتے صدیق اکبر نے جلدی نال اپنے ہاتھ سرکار دے ہاتھاں وچ دے دیتے جدو سرکار دے نال مصافہ کیتا ہے نا مصافہ کرنے تو بعد میرے نبی نے انج ہاتھ چھڑا کے ابو بکر نو انج اپنے سینے دے نال لایا انج اپنے جبھے وچ لیا ہے جبھے وچ لین تو بعد میرے نبی نے اپنے ہونٹ ابو بکر دے ہونٹاں تے رکھ چھڑے نے ابو بکر دے ہونٹاں تے میرے نبی نے ہونٹ رکھ چھڑے بلال بھائی ایتھے میں جملہ کہاں گا میں کہا یار اے تے اسی بیان کرنے ہاں کہ میرے نبی نے فلانو بوسا دیتا فلانو بوسا دیتا ایتھے اکھاں کیوں بندنے میرے نبی نے ابو بکر نو بوسا دیتا اے بھی تے دسنا چاہیے دا ہے نا جدو میرے نبی نے صدیق اکبر نو بوسا دیتا ہے نا کول مولا علی بیندے سن پہ جدو سرکار پیچھے ہٹے نے ابو بکر صدیق تو صدیق اکبر ادھر کھڑے ہو گئے نبی پاک ادھر کھڑے ہو گئے تے مولا علی عرض کر دینے سونیا کیا تسا ابو بکر نو بوسا دیتا ہے کیا تسی ابو بکر نو چمیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں علی بے شک میں چمیا ہے فرمایا سن لے علی جی آقا فرمایا سن لے منزلت ابی بکر ان دی کا منزلتی ان دا ربی فرمایا میرے غلام علی سن لے علی مینوں ایویں پیارا لگدا ہے جویں میں محمد اپنے خدا نو پیارا لگنا فرمایا اے علی سن اے ابو الحسن یا ابو الحسن اے حسن دے باپ سن منزلت ابی بکر ان دی ابو بکر دا میری بارگاہ چوئی مقام ہے جڑا میرا مقام میرے خدا دی بارگاہ دے اندر ہے اللہ اکبر لو جی ایک اور بخاری شریف دے حدیث پاک سماعت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن آپ دی بارگاہ دے اندر نا جی ایک صحابیہ آئی انہاں آ کے کسی کم دے حوالے نے عرض کی تھی تو سرکار نے فرمایا پھر آئیں کی فرمایا اس تو بھی ہولی بولو کوئی گل نہیں ٹھنڈ بڑی کی فرمایا پھر آئیں فرماندے نے جدو سرکار نے فرمایا نا پھر آئیں اے ان جملہ تو سا روایت اگے بھی سنیے پرچہ سے لینا اس روایت دی ذرا فرمایا پھر آئیں او صحابیہ دو قدم جدو پیچھے ہٹی نہ تو رک گئی سرکار نے فرمایا کی گل رکی کیوں ہے عرض کی دور تسا فرمایا بھئی پھر آئیں کہ میں جڑی حاجت لے کے آئی ہاں تسی فرمایا پھر آئیں تے دور جے میں پھر آواں تے تسی موجود نہ ہو وہ تے پھر حدیث پاک دے الفاظ نے کہ او دا مطلب ایسی کأنہا تقول الموت او دا مطلب ایسی کہ حضور جدو میں پھر آواں تے جے تہاڈا وصال ہو گیا ہوئے تے پھر جڑی میں حاجت لے کے آئی ہاں اے دسو میری حاجت کون پوری کرے گا جڑی چیز دی مینوں ضرورت ہے اے میری ضرورت پوری کون کرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنی صحابیہ دا جملہ سنیا نا سرکار نے فرمایا قال اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأُوتِيَ أَبَا بَكْرٍ فرمایا جے تم آویں تے منو نہ پاویں تے فرمایا پھر فکر نہ کریں تیرا حق صدیق دے گا لو جی ایک جملہ کہہ دیں جے تو اڑی توجہ ہوئے تو سبحان اللہ کو سارے پیار دینا میرے نبی نو اپنے یار صدیق تے ایڈا مان سی تے ایڈا اعتماد سی کہ میرے نبی جان دے سن کہ میرے تو بعد میرا حق صدیق دے گا جیڑا آوے گا انہوں دے گا میں کیا یار مصطفیٰ جان دے سن کہ میرے تو بعد جے کوئی میرے والوں میرا حق لین واسطے آ جائے جیڑا بھی جدنا میں وعدہ کیتا ہے او دا حق ابو بکر دے گا میں کیا جیڑا کسے غیر دا حق نہیں رکھ دا او مصطفیٰ دی تھی دا حق کی میں کھا سکتا ہے کسے غیر دا حق نہیں رکھ دا وہ مصطفیٰ کریم دی بیٹی دا حق کی میں کھا سکتا ہے اللہ اکبر کیا عظمت اور کیا شان ہے ایک حدیث مبارکہ اور سماعت کرنا جی موجم الاوسط کے اندر امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایت لکھ دینے جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دینے نبی پاک علیہ السلام ایک دن
مدینے شریف دی گلی کھلوتے سن. سرکار نے حضرت ابو دردہ نو ویکھیا. حضرت ابو دردہ نو, ہن میرے وال توجہ کرنا, کہندے نے سرکار کھڑے سن, حضور نے اپنے غلام ابو دردہ نو ویکھیا اور مدینے دی گلی ٹردے سن پے, تے نال حضرت صدیق اکبر بھی ٹردے سن پے. یہ دوویں سرکار دے صحابی سن, ٹردے سن پے. تے نبی پاک علیہ السلام نے جدو حضرت سیدنا ابو دردہ نو ٹردیاں ویکھیا نا, تو جدو او ٹر کے سرکار دی بارگاہ پہنچے نا, تو میرے نبی نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ابا دردہ اتمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ او کما قال. سرکار نے فرمایا اے ابو دردہ, اس بندے دے اگے لگ کے ٹرن ڈیا سے جدے ورگا افضل بندہ. اے جملے میرے نہیں, حدیث دا ذمہ دار جب تک میری زندگی ہے. الموجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے روایت لکھیا, نبی پاک نے فرمایا یا ابا دردائی اتمشی قدام رجل, فرمایا اے ابو دردہ اس بندے دے اگے اگے لگ کے ٹرن ڈے. آقا کیڑے بندے دے اگے؟ فرمایا لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. فرمایا سورج دی آنکھ نے نبیاں تو بعد ایدے تو بڑا افضل بندہ کائنات چ ویکھیا ہی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق جیسا بندہ, فرمایا نبیاں تو بعد سورج دی آنکھ نے ایدے تو افضل بندہ ویکھے کوئی نہیں. حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری زندگی صدیق اکبر دے اگے لگ کے نہیں ٹرے. پھر تے جے ان تہاڈی توجہ بھی ہوئے تے محبت بھی ہوئے تے کوئی دو چار قول اہل بیت دے نہ بیان کر. اہل بیت رسول نے صدیق اکبر دے بارے کی کچھ کیا ہے؟ اے میں ایک چھوٹا جا رسالہ لکھے ہے, شان سیدنا صدیق اکبر بازبان اہل بیت اطہار. اس دے اندر سنیے جی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اگر کسے بندے دی کسے بندے نال دشمنی ہوئے تو بندہ او دا نام لینا پسند کردا ہے؟ کی خیال جڑے چپ کیتے ویسے تہاڈا خیال کی ہے؟ پسند کرے گا دا اچھے لفظاں چ, چلو ہو سکتا برے لفظاں وچ کوئی یادکاری لوے, اچھے لفظاں تذکرہ کرے گا نہیں, نہ کرے گا. لو جی, کتاب دا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابو الفتح اربلی, اہل تشیع دا معتبر ترین نام ہے جی. او دی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60, اس دے اندر لکھ دے کہندے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تعالیٰ نے تیاں بھی دتیاں نے تے پتر بھی دیتے نے, بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں اور بیٹے بھی عطا. آندہ الزکورو, جڑے بیٹے نے نا مولا علی شیر خدا دے, انہاں دے نا کی نے؟ آندہ الحسن, جنہوں امام حسن نال پیارے در ہاتھ چوکیا کھے در سبحان اللہ. الحسن والحسین و محمد الاکبر و عبید اللہ و ابو بکر والعباس و عثمان و جعفر و عبداللہ و محمد الاصغر و یحییٰ و عون و عمر و محمد الاوسط علیہ السلام. حضرت مولا علی شیر خدا نو رب پتر دیتے, پتر دا نام رکھیا ابو بکر, پتر دا نام رکھیا عمر, پتر دا نام رکھیا عثمان. اور ریاض النظرہ چ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ایک بزرگ فرماندے نے میں حضرت علی دے کول ایک بندے نے کھلوتیاں ویکھیا, اندر نوجوان لڑکا سی تے کمال سونا سی, اندر نے ایڈی سونی نہ میں کدی کوئی بی بی ویکھی سی تے نہ کوئی بندہ ایڈا سونا ویکھیا سی. تے میں حضرت علی نو عرض کیتی حضور اے منڈا کون ہے, بڑا سونا ہے, کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہادہ ابنی, یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. میں کیا جناب ایدہ نام کی ہے؟ فرمایا ایدہ نام ہے عثمان. اچھا سالی گال لگے ہوئے. علامہ محب تبری نے جڑا جملے لکھے, فرماندے نے مولا علی شیر خدا فرماندے نے تے تینوں اے بھی دس دیا
میں اس پتر دا نام عثمان رکھیا کیوں ہے جی؟ فرمایا سن، فرمایا اے دا نام میں اپنے یار عثمان غنی دی نسبت دی وجہ تو رکھیا ہوں۔ لو جی دوسری بات اس تو اگے عرض کرا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی چونکہ اہل بیت رسول دے افراد نے نا جی، امام حسن رضی اللہ تعالی، انہاں دی اولاد وچ بھی حضرت عمر نام نظر آتا ہے۔ لو جی اور ایک بات عرض کرا، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن عبداللہ بیان کر دیں، آندھے نے میں حضرت سیدنا امام محمد باقر دی بارگاہ چاہیا تو میں آ کے عرض کی تھی حضور اے فرماؤ اے تلوار دی جڑی مٹھ ہوندی ہے اینو مزین کر لینا چاہیے دا، یعنی چاندی دی مٹھ لوا لینی چاہیے دی۔ فرماندے نے امام محمد باقر انج بیٹھے سن تو فرمان لگے لا باس بہی، کوئی حرج نہیں۔ کی فرمایا؟ کنے کیا؟ بولو صحیح ذرا ماشاءاللہ، کوئی حرج والی گل نہیں، حضور دی آل دا نام ہے تو ڈر کے کیوں لیندے ہو؟ ذرا پیار نہ بولو نا۔ حضرت امام محمد باقر آپ نے فرمایا لا باس بہی، کوئی حرج نہیں، لگوا لینی چاہیے دی۔ انہیں آکھیا حضور ایدی کوئی دلیل بھی ہے؟ اور امام محمد باقر تو سن کیڑی دلیل دین لگے نہیں، تلوار دے دستے نو چاندی دی مٹھ لوانا، مزین کرنا، دلیل کی ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل پوچھیا جی جناب، آپ نے فرمایا قد حلا ابو بکر الصدیق سیفہ، فرمایا دلیل ہے کہ تلوار دے دستے نو ابو بکر صدیق نے بھی مزین کیتا ہویا سی، تلوار دے دستے نو۔ اچھا مزے دی گل ہے، ساڑیاں کتاباں تے لکھے ہی ہے، حلیت الاولیاء موجود ہے، السوائق المحرقہ موجود ہے، سیار و اعلام نوبلاء موجود ہے۔ مزے دی گل ہے، حال تشیع دا معتبر ترین نام ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300، انہیں بھی لکھیا۔ کہندے نے اس جدو پوچھن والے نے سوال پوچھیا تو امام باقر نے جواب دیتا نا، تو عروہ بن عبداللہ کہندے نے میں آکھیا قلت فتقول الصدیق، جناب تسی بھی ابو بکر نو صدیق پیان دے ہو، تسی بھی صدیق کہہ رہے ہو؟ کہندے نے جدو حضرت امام محمد باقر نے سنیا نا، آپ انج ٹیک لا کے بیٹھے سن انج کر کے، جدو نے پوچھا نا جناب تسی بھی صدیق کہہ رہے ہو؟ کہندے نے قالا فوسبا وسبتن واستقبل القبلہ، آپ ٹیک چھڑ کے اٹھ کے تے منہ کر لیا قبلے وال۔ صدیق اکبر دا ذکر سننا واسطے آئے ہو، بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر نے ٹیک چھڑی، سدھے ہو کے بیٹھے تے منہ کیتا قبلہ شریف وال، قبلے وال منہ کر کے آپ نے فرمایا پوچھنے آئے کہ تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا سن، قالا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق۔ آپ نے فرمایا سن لے ہاں میں ابو بکر نو صدیق کہنا وا، میں ابو بکر نو صدیق کہنا وا، میں ابو بکر نو صدیق کہنا۔ آخری جملہ اس روایت دائے ہوئے آپ نے فرمایا سن لے فَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا سن لے جیڑا بندہ ابو بکر نو صدیق نہیں نہ مندا، اللہ او دی گل نہ دنیا جو سچی کرے نہ آخرت کدی سچی کرے۔ فرمایا ہاں میں ابو بکر نو صدیق مننا، میں ابو بکر نو صدیق ماننا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا امام جعفر صادق اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق کی فرماندے، آپ فرماندے نے ٹائم ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے جی۔ پچھلے جمعہ بھی 2-3 منٹ اوتھے سامنے کھڑی ہوندی سی مینوں نظر آ جاندا سی، وہ اج سامنے کھڑی نہیں تے اس واسطے ٹائم ہو گیا جی۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے، کیونکہ 10 تاریخ جڑی نا جی شب اگلے مہینے دی جڑی 10 تاریخ 10 رجب نو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال با کمال ہے۔ اگلے تو انشاءاللہ اگلے مہینے چ حضرت امام جعفر صادق دا ذکر بھی کریں گے۔
اللہ میری تواڈی